أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ العظیم. یہ بات پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے اور آپ سن چکے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ چونکہ یہ لڑ نہیں سکتے تو اس لیے وراثت کے مستحق وہی ہیں کہ جو لڑ سکتے ہیں. تو اس لیے عورتوں کو تو سرے سے وراثت دیتے ہی نہیں تھے، نہ ماں کی اور نہ باپ کی، اور جس کی بھی وہ عورتیں وارث بن سکتی تھیں ان میں سے کسی کی وراثت بھی عورت کو نہیں ملتی تھی. مگر ایک یہ رواج تھا کہ برادری کے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ تحفے، تحائف یا ہدایہ وغیرہ عورتوں کو دے دیا کرتے تھے. یعنی کسی نے زمین ہدیہ کر دی، کسی نے اونٹ ہدیہ کر دیا، کسی نے بکریاں ہدیہ کر دیں کہ بھئی یہ اونٹنی ہدیہ کر دی کہ بھئی اس کا دودھ پیا کرو. تو ایسا پہلے لوگ بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. پھر اتفاقاً اگر وہ عورت بیوہ ہو جاتی کہ خاوند فوت ہو گیا تو اس کا سسر یا اس کا جیٹھ اور دیور اس کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے. اگر خوبصورت ہوتی تو جیٹھ یا دیور اپنے ساتھ نکاح کر لیتا، مگر کسی دوسرے کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے. کسی دوسرے کے ساتھ اس عورت کا نکاح اس لیے نہیں کرنے دیتے تھے کہ بعض اوقات عورت کے پاس اچھا خاصا مال جمع ہو جاتا تھا، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ عورت دوسرے کے پاس چلی گئی تو یہ مال بھی سارا وہیں لے جائے گی، تو بس یہ یہیں پڑی رہے، یہیں مر جائے تاکہ اس کا جو مال ہے وہ ہمیں مل جائے. اب جب ابتدائی اسلام میں لوگوں نے نیا کلمہ پڑھا تھا تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ بات کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، کہ تم ان کو نکاح نہیں کرنے دیتے کہ یہیں مریں تاکہ ان کا مال ہمیں مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوان عورت بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو شریعت بڑی تاکید کرتی ہے کہ وہ نکاح ضرور کرے، ورنہ بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور یہ بات عام تجربے میں بھی آ چکی ہیں. البتہ بچوں کے سلسلے میں پریشانی ہوتی ہے کہ ان کی پرورش کا کیا ہوگا. تو بعض لوگ نیک دل بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی بیوی کے ساتھ ان کی بچوں کی کفالت بھی اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اگرچہ ایسے لوگ تھوڑے ہیں مگر ہیں ضرور. اگر ایسی صورت نہ ہو کہ بننے والا خاوند بچوں کی کفالت کا ذمہ نہ لے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بچی بالغ نہ ہو وہ ماں کی تربیت میں رہے گی، اور لڑکا 7 سال تک ماں کی تربیت میں رہے گا، اور اس بچی اور بچے کا جو خرچہ ہوگا وہ پہلے وارثوں کے ذمے ہے. اگر وہ دیں گے اور وہ دیں گے، اگر وہ نہ دیں، وہ خود نہ دیں، تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان وارثوں سے لے کر خرچہ دے گا، ان سے خرچہ دلوائے گا.
لیکن اگر وارث اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خرچہ نہیں دے سکتے تو پھر بیت المال سے اس بچے یا بچی کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کا کوئی انتظام نہ ہو، ان کو یتیم خانے میں داخل کر دیے جائے یا وہ بچے لاوارث ہو کر بد اخلاقیوں کا شکار ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ علاقے کے قاضی کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی قانون میں بڑی برکتیں ہیں۔ اگر اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو جس جگہ جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں پر ایک با اختیار جج یا قاضی اور عامل ہوگا، جس کا یہ فریضہ ہوگا کہ وہ اس محلے میں موجود بیوہ عورتوں اور بچوں کا خیال رکھے اور ایسے آدمیوں کو تلاش کرے جن کو روزگار میسر نہیں ہے اور وہ بھوکے ہیں، اور یہ تلاش کرنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو حکومت کی طرف سے اس کو سزا ملے گی کہ تمہارے حلقے میں فلاں عورت جو ہے وہ بیوہ عورت بھوکی کیوں رہی، وہ یتیم بچہ بھوکا کیوں رہا ہے، فلاں بے روزگار بھوکا کیوں سو رہا ہے۔ تو لوگوں کو اسلامی قانون کی خوبیاں معلوم نہیں ہیں، اس لیے ان چول لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کو منتخب کرواتے ہیں، پھر پورے 5 سال اپنا سر پیٹتے رہتے ہیں، پھر جب 5 سال پورے ہوتے ہیں دوبارہ سے الیکشن کی گہما گہمی شروع ہوتی ہے، دوبارہ سے انہی خبیثوں کو دوبارہ منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچاتے ہیں، پھر اگلے 5 سال پھر اسی طرح اپنا سر پیٹتے رہتے ہیں۔ پچھلے 76 سالوں سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ نہ قبول کرو اپنے لیے اسلامی قانون، اسی طرح تم پٹتے رہو گے، مار کھاتے رہو گے۔ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، یہ تمہارے ذرہ بھر بھی خیال نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کیا تماشے چل رہے ہیں؟ اسمبلی میں بیٹھ کر عوام کے حق کے لیے کوئی ایک بھی آدمی بات کرتا ہے؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، کوئی ایک آدمی بھی بولتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا قصور ہے، یہ سارا آپ لوگوں کا قصور ہے۔ تمہیں آپ لوگوں کو اسلامی قانون منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح جوتے کھاتے رہو۔ جوتے کھا کھا کے ہمارے بڑے بھی مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، ہماری اولاد بھی اس طرح جوتے کھاتی رہے گی۔ ہماری اولاد کو کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، اور نہ روکو تم ان کو نکاح کرنے سے، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ لے جاؤ تم بعض وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہیں، یعنی جو مال تم نے ان کو دیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم ہیلے کرتے ہو، ان کو نکاح سے روکتے ہو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، یعنی وہ عورتیں اگر سری بے حیائی کریں تو اس صورت میں ان عورتوں کو گھر میں روکنے کا حق ہے کہ جب تک وہ مر جائیں تو گھر میں قید ہی رکھو۔ مگر یہ حکم پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ جب سے رجم اور کوڑوں کی سزا مقرر ہوئی ہے زانی اور زانیہ کے لیے، جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، تو اب روکنے کا حق نہیں ہے۔ عدت گزرنے کے بعد ہر عورت اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی مجاز ہے، وہ اپنے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے، اس کو کوئی سسر کی طرف سے یا دیوروں کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی روک ٹوک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مثال دی ہے ٹیڑھی پسلی سے، کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ٹیڑھی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی، اس میں مختلف اقوال ہیں کہ عورت کیسے پیدا ہوئی ہے، لیکن بہرحال آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا نہیں ہوئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں عورت کو ٹیڑھی پسلی سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے عورت بھی اس طرح ٹیڑھی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تمہیں نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ پسلی ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر آپ سیدھا کرنے لگیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، یعنی طلاق تک نوبت آ جائے گی، کیونکہ عورتوں کا مزاج قدرتی طور پر ضدی ہوتا ہے، وہ ضد کی پکی ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو کہ ان کی ضد ختم کر دو تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ بعض نیک دل عورتیں ہوتی ہیں جو نرم ہو جاتی ہیں کہ بس وقت پاس کرو، تو ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرو، ان کے مزاج کا خیال رکھو۔ عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ خاوند اور اس کے گھر والوں کے مزاج کو سمجھے، سسر کے مزاج کو سمجھے، میرے خاوند کا مزاج کیا ہے اس کو سمجھے، میری ساس کا مزاج کیا ہے اس کو سمجھے، تو جو کام ان کے مزاج کے خلاف ہوں وہ نہ کرے۔ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا کریں۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو گھروں کے اندر بدمزگی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جن گھروں میں بدمزگی ہے وہ جہنم کے ٹکڑے ہیں۔ وہی گھر سکھی ہیں جہاں بدمزگی نہیں ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت ساری بہتری بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہت ساری خیر عطا کر دے۔ یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ بعض عورتیں بڑی تند اور سخت مزاج ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اولاد ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ جو ملک و ملت اور مذہب کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کرو عورت کے بدلنے کا دوسری عورت کی جگہ، اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک شرط کے ساتھ اجازت ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان تعدلوا، کہ عدل و انصاف کو روا رکھے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی انصاف نہیں کر سکتا تو پھر دوسری شادی کرنا اس کے لیے گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے انصاف نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن فالج زدہ ہوگا۔ میدان معاشر میں سارے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہے، یعنی ایک جانب اس کی مفلوج ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا کے اندر اس کی 2 بیویاں تھیں تو یہ ایک کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو عدل انصاف یہ ہے کہ دونوں کو خوراک، لباس، رہائش، علاج، معالجہ میں برابری دے۔ البتہ جو دلی محبت ہے اس پر انسان کا بس نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لباس، خوراک اور رہائش کے بارے میں ان کو برابر رکھتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ اے پروردگار، یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہے، بس تو میرا مواخذہ نہ کرنا ان چیزوں میں جو تیرے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے، جو تیرے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی طور پر محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی، لیکن انصاف کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا بھی ہے کہ دوسرا نکاح کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے مگر مالی توفیق نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کو، اب جو بیوی موجود ہے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر کبھی الزامات لگا دیے، کبھی جو ہے وہ خام خواہ اس کی پٹائی لگا دی کہ جو تو آٹا گوندھ رہی ہے تو ہل کیوں رہی تھی، آٹا گوندھتے ہوئے تو ہل کیوں رہی تھی، تو وہاں کیوں گئی تھی، تو وہاں کیوں گئی تھی، تو وہاں کس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس قسم کے الزامات لگا کر، مختلف بہانے بنا کر، مختلف قسم کے کوسنے دے کر الزام تراشیاں کرتے ہیں تاکہ وہ عورت تنگ آ کر خود ہی خلا کر لے اور رقم دے کر جان چھڑائے تاکہ دوسری شادی کے لیے مال خرچ نہ کرنا پڑے۔ تو فرمایا کہ اس چیز کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو کافی مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس نہ لو تم اس مال میں سے کچھ بھی، یعنی پہلی بیوی کو تم نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے تمہیں کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا لیتے ہو تم وہ مال بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کی شکل میں، یعنی اس طرح کے اس پر مختلف قسم کے بہتان باندھ کر الزام تراشیاں کرتے ہو تاکہ وہ تنگ آ کر خلا کرنے پر مجبور ہو جائے، اس کا تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ مہر کی زیادتی اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں اور بیٹیوں کا حق مہر 500 درہم مقرر کیا تھا۔ 1 درہم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے۔ اس وقت میرے خیال میں جو 3 ماشا چاندی جو 1 درہم ہے، اس کے حساب سے اگر حق مہر کی رقم جو ہے شرعی وہ بتاتا ہوں آپ کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مہر زیادہ مقرر کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا حق جو ہے وہ زیادہ مقرر فرماتے، لہٰذا مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ تو ایک بوڑھی عورت منہ پر کپڑا ڈالا ہوا وہاں بیٹھی تھی، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگی، مہلن یا عمر، اے عمر ٹھہر جا، ہم نے آپ کی تقریر سنی، یہ بتاؤ کہ تمہاری بات مانے یا اللہ تعالیٰ کی بات مانے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پر اماں بات تو رب تعالیٰ کی ماننی ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، رب تعالیٰ تو فرماتے ہیں، یہ آیت تلاوت فرمائی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم ان عورتوں میں سے کسی کو ڈھیر سارا مال، تو اس سے تم کچھ نہ لو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ڈھیر مال دلواتا ہے اور آپ منع کرتے ہو۔ حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ امت کبھی تباہ نہ ہوگی جس امت کی بوڑھیوں کو بھی یہ مسئلے یاد ہوں۔ پھر خود حضرت عمر نے جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی،
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے تھی، اس وقت ان کی عمر مبارک 11 سال تھی، ان کا مہر 40,000 درہم مقرر فرمایا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے پہلی بیویوں کو تو اتنا مہر نہیں دیا تھا، کم مہر دیا اور اس کو زیادہ دیا۔ تو فرمایا اس وقت میری مالی پوزیشن کمزور تھی، اب مضبوط ہے۔ اور یاد رکھنا کہ مہر وہ خاوند کی حیثیت کے مطابق ہے۔ کئی لوگ ابھی تک یہ رٹ لگائے پھرتے ہیں کہ شرعی مہر 32 روپے 6 آنے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی 32 روپے 6 آنے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انگریز کے دور میں 500 درہم کی قیمت تھی 132 روپے 6 آنے، تو 100 کا نام نہیں لیتے تھے، 32 روپے 6 آنے کہہ دیتے تھے، تو ان کو 32 روپے 6 آنے یاد ہو گئے۔ اب دیکھو باقی ساری رسمیں کرتے ہیں، ہر قسم کا دنیا جہان کے گند جتنا شادیوں میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، ہر قسم کی رسم کرتے ہیں، لیکن جب مہر کا معاملہ آتا ہے تو اس پہ آڑے آ جاتے ہیں۔ مہر شرعی ہوگا اور شرعی بھی خود ساختہ، لہذا یاد رکھنا آج کل کے زمانے میں حق مہر 32 روپے 6 آنے ہو تو نکاح بالکل نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل کرتے ہیں، لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے۔ 1 درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، یہ تقریباً 36 ماشے چاندی بنتی ہے، اور اس وقت آج کے دور میں، ہمارے دور میں تقریباً اس کی قیمت جو ہے وہ 9,800 یا 800 کچھ روپے بنتی ہے، یا 9,900 روپے بنتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال تقریباً 10,000 کے لگ بھگ، 10 سے 9,000 کے درمیان جو ہے وہ حق مہر شرعی ہے۔ تو اگر اس سے کم کسی نے حق مہر رکھا، 5,000 روپے رکھا، 4,000 6,000 روپے رکھا، 7,000 روپے رکھا، 8,000 روپے رکھا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح تو ہو جائے گا لیکن حق مہر جو ہے وہ مہر مثل واجب ہوگا کہ جو شرعی طور پر مقرر ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے لوگے تم ان سے اس مال کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ پہنچ چکے بعض تمہارے بعض کی طرف، یعنی تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، خاوند بیوی رہ چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ان عورتوں نے تم سے پختہ وعدہ۔ وہ پختہ وعدہ یہ ہے کہ جب نکاح کا ایجاب و قبول ہوتا ہے تو مرد کہتا ہے کہ میں نے قبول کی، یہ بڑا پختہ وعدہ ہے، لہٰذا تم قبول کرنے کے بعد پھر ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو تنگ کر کے خلا پر کیوں مجبور کرتے ہو؟ ایک اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا کہ نکاح جو ہے وہ ان جملوں سے ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نکاح خواہ دلہا سے، پہلے دلہن سے ایجاب کروایا جاتا ہے، دلہن سے اجازت لی جاتی ہے نکاح کی، اس کو ایجاب ہونا کہتے ہیں۔ پھر نکاح خواہ جو ہوتا ہے وہ اس کو وکیل بننا پڑے گا، دلہن نے جس کو وکیل بنایا ہے اس سے اجازت لے کر، اس سے وکالت لے کر خود وکیل بننا پڑے گا، خود وکیل بن کر دلہا سے قبول کروائے گا۔ تو یہ کہے گا کہ میں فلاں دختر فلاں، اس کی اجازت سے، میں اپنی وکالت سے تجھے نکاح کر کے دی ہے، میں نے اپنی وکالت سے تجھے، اور وہ کہے، دلہا کہے کہ میں نے قبول کی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ نے کسی جوان عورت سے نکاح کیا اور باپ کا انتقال ہو گیا، وہ عورت بیوہ ہو گئی تو کوئی بیٹا اس سے نکاح کر لیتا تھا، یا اسی طرح دادا نے کسی نوجوان عورت سے نکاح کیا، بعد میں وہ عورت بیوہ ہو گئی تو پوتا اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی سوتیلی دادی سے یا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا، الا ما قد سلف، مگر وہ بات جو پہلے ہو چکی، یعنی دور جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، وہ نادانی کی وجہ سے تھا، اب آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسی عورتیں ہمیشہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں جو کبھی تمہارے باپ کے نکاح میں رہی ہوں یا دادا کے نکاح میں رہی ہوں۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی ہے، اللہ کی ناراضی کی بات ہے۔ یہ ظاہر ہے تو بے حیائی ہے کہ جس عورت کو باپ استعمال کرتا تھا اس کو پھر بعد میں بیٹا استعمال کرے، جس عورت کو دادا استعمال کرتا تھا بعد میں اس کو پوتا استعمال کرے، جس کو نانا استعمال کرتا رہا اس کو نواسا استعمال کرے، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، لہٰذا ان حقوق کا لحاظ کرو، چاہے وہ عورتیں جو ہیں جو تمہارے باپ کے نکاح میں تھیں، چاہے وہ نو عمر ہیں، باپ کے نکاح میں، دادا یا نانا کے نکاح میں تھیں، اگرچہ وہ نو عمر ہیں، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.